ایک بھائی نے سعودی عرب سے بذریعہ میسیج ایک سوال پوچھا ہے. کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی کامیابیاں اور اپنی نعمتوں کو یا اپنے کاروباری راز کو کسی دوسرے سے کس حد تک بیان کر سکتا ہے یا اسے چھپا کر کے رکھے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنا راز دوسروں سے نہیں بیان کرنا چاہیے کیونکہ نظر لگ سکتی ہے یا حاسدین پیدا ہو سکتے ہیں. حالانکہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. تو اس حوالے سے شرعی ناحیے سے رہنمائی کیجئے کہ کیا کرنا چاہیے. نعمتوں کو چھپا کر رکھنا چاہیے، راز کو چھپا کر رکھنا چاہیے یا بتانا چاہیے؟ دیکھیں، کاروبار کے راز ہوں یا ذاتی کامیابی سے متعلقہ یا نعمتوں سے متعلقہ اسرار ہوں، ان کا ذکر بہرحال سب سے نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کسی چیز کو راز سمجھ رہے ہیں اپنے لیے تو اسے چھپانا چاہیے، کیونکہ کتنے لوگ جلن اور حسد کا شکار ہو ہی جاتے ہیں اور نظر لگ جانا بھی حق ہے. اس لیے آپ نے اپنے راز کو کسی کے سامنے میں کھولا تو ہو سکتا ہے جلن اور حسد میں اس کی نظر بھی لگ جائے. اور اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، بالکل ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب سے جوڑ رکھا ہے. بچاؤ کی اسی رب نے تاکید کی ہے اور حکمت اور مصلحت کو سامنے رکھنے کا اسی رب نے حکم دیا ہے. بہت سے لوگ اپنے کسی راز کو راز رہنے نہیں دیتے. حالانکہ راز کو سب کے سامنے نہیں کھولنا چاہیے. انسان کو کبھی کبھی اپنا راز کھولنے کی بڑی قیمت چکانا پڑتی ہے. بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں کہ انسان اس کو راز میں رکھ کر کے حاصل کر سکتا تھا لیکن اس کو کھول دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ راز کو راز میں رکھنے میں حرج کی بات نہیں، بلکہ یہ شرعی ناحیہ سے مطلوب بھی ہے. جلن اور حسد کے ڈر سے اگر ایک آدمی اپنی نعمت کو چھپاتا ہے تو یہ جائز ہے. اس کی دلیل قرآن کریم کی وہ آیت ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا تھا جب کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بیٹے، تم اپنا خواب اپنے بھائیوں سے مت بتانا ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کرنے لگیں گے. بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ضمن میں فرمایا ہے کہ اس آیت کریمہ سے مستفاد یہ ہوتا ہے کہ نعمت حاصل ہونے اور اس کے ظاہر ہونے سے پہلے اس کو چھپا کر رکھنا چاہیے. بلکہ اس نقطے کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جو صحیح حدیث ہے. علامہ البانی نے اس کی سند کو جید کہا ہے السلسلہ الصحیحہ میں. حدیث یوں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان فإن کل ذی نعمت محسود. اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے رازداری سے مدد لو، اس لیے کہ ہر منعم یعنی جس پر نعمت کی گئی ہو اس سے حسد کیا جاتا ہے. تو کسی بھی معاملے کو راز میں رکھنا یا چھپا کر رکھنا اس وقت تک افضل اور بہتر ہے جب تک وہ نعمت حاصل نہ ہو جائے. نعمت حاصل ہو جانے کے بعد اگر ایک آدمی اس کو بیان کرتا ہے تو اس بات کی گنجائش ہے، بشرطے کہ جلن اور حسد کا اندیشہ نہ پایا جاتا ہو.
کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ بھی فرمان ہے کہ وہ اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہو. تو ہم نے یہی عرض کیا کہ نعمت ملنے کے بعد اس کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے، البتہ نعمت ملنے سے پہلے اگر ہم اس کو راز میں رکھتے ہیں تو اچھی بات ہے. اور دانائی اور عقل مندی کا بہرحال تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنی نعمتوں کو، اپنے راز کو چھپا کر کے رکھیں. یہاں پر امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے یاد آ رہی ہے. غالباً انہوں نے یہ بات صید الخاطر میں لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر تم مالدار ہو تو اپنی مالداری کا ذکر دوسروں سے مت کرو، ورنہ وہ تم سے حسد کرنے لگ جائیں گے. اور اگر تم غریب ہو تو اپنی غربت کا ذکر دوسروں سے مت کرو، ورنہ وہ تم کو حقیر سمجھنے لگ جائیں گے. امید کہ آپ کے سوال کا جواب واضح ہوگا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.